ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے. یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں. مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا. بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں. کہنے لگا میں بھی 40 دن روزے رکھتا ہوں ہر سال. میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں 40 دن ہر سال روزے رکھتا ہوں. اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال 40 روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے 30 روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا. روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں, وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹیشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب معدہ خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں, اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی. تو جسم کا ٹیشو اس کو اس طرح اپنے ٹیشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے. جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں. اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے. آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے, اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا 65% ہمارے اسٹومک کی طرف ڈائریکٹ ہو جاتا ہے. یہ انرجی جو 65% ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے, سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں. رمضان کے روزے تو اپنی جگہ, اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو, مردوں کو, عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے. چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں. یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے. روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. بیکٹیریل انفیکشن, وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں. روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں. روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا. یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے. چنانچہ روزہ رکھنے سے انفلیمیشن کم ہو جاتی ہے, ٹرائی گلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے, کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے. جو کنواری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں صوم داؤدی, ایک دن روزہ اور ایک دن افطار. ایک دن روزہ ایک دن افطار. اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا, لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے. اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی, شیطانی, شہوانی خیالات آتے ہیں, ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں, دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چوبند ہو جاتا ہے. فیٹی ایسڈز کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے. اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں. آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشق وہ 5+2 ہے. 5+2 کا کیا معنی کہ ہفتے میں آپ 5 دن نارمل کھانا کھائیں اور 2 دن روزہ رکھیں. اس کو 5+2 کہا گیا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ 2 دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے
کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا۔ آپ دیکھیں کہ شریعت نے سوموار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا۔ اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں۔ تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں، اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے۔ اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی سکن بیوٹیفل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ 5+2 ڈائٹ فارمولا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سکن انسان کی شائننگ رہتی ہے، ینگ رہتی ہے۔